کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ روحانی مشقیں، خاص طور پر ایسٹرل پروجیکشن میں، ایک انجانی سی رکاوٹ ہے جو آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ اچھا، آج کی اس گفتگو میں ہم اسی رکاوٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی بند چکروں کو صاف کرنے کا عمل، جو اس سفر میں ایک بہت ہی اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیں اس سوال سے شروع کرتے ہیں، شعور کا یہ غیر مرئی ڈھانچہ، یہ انویزیبل آرکیٹیکچر آخر ہے کیا؟ قدیم روحانی روایات کے مطابق اس کا جواب ہمارے جسم کے توانائی کے مراکز یعنی چکروں کے نظام میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اس تجزیے میں ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ ہم پہلے رکاوٹوں کے مسئلے کو سمجھیں گے، پھر ہم جڑ سے شروع کر کے تاج تک ایک ایک چکر کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم اظہار اور روحانی تعلق کے چکروں پر بات کریں گے، اور آخر میں ان سب کو متوازن کرنے کے ایک فریم ورک پر بات ختم کریں گے۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس بنیادی سوال کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ رکاوٹیں ہیں کیا اور یہ ہماری توانائی کے نظام پر اثر کیسے کرتی ہیں۔ یہ سمجھنا ہمارے آگے کے سفر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یہ چکروں کا نظام اصل میں ہمارے جسم میں توانائی کے 7 مراکز کا ایک نقشہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ انرجی ہائی ویز ہیں۔ جب ان مراکز سے توانائی بالکل آزادانہ طور پر بہتی ہے تو ہم توازن اور زندگی کی بھرپور توانائی محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی وہ اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جب یہ توانائی کہیں پھنس جاتی ہے یا رک جاتی ہے تو یہ صرف جسمانی اور جذباتی مسائل ہی نہیں پیدا کرتی، بلکہ ایسٹرل پروجیکشن جیسی روحانی مشقوں کو بھی بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ یہ رکاوٹیں بالکل ایک دیوار کی طرح کام کرتی ہیں جو ہمیں اعلیٰ شعور تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ چلیں اب اپنے سفر کا آغاز بالکل بنیاد سے کرتے ہیں، زمین سے جڑے ہوئے چکروں سے۔ یہ ہمارے پورے توانائی کے نظام کی فاؤنڈیشن ہے، اور یہیں سے توازن کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہماری پہلی منزل ہے روٹ چکر، جسے مولادھارا بھی کہتے ہیں۔ یہ ہماری بقا اور استحکام کا مرکز ہے۔ یہ چکر ہماری حفاظت اور استحکام کے احساس سے جڑا ہے۔ اگر ہر وقت بے چینی یا خوف محسوس ہو سکتا ہے کہ یہاں توانائی رکی ہوئی ہو۔ اسے کھولنے کے لیے سب سے بہترین ٹیکنیک ہے فطرت میں ننگے پاؤں چلنا، کیونکہ جب انسان خود کو محفوظ اور زمین سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے، تبھی شعور کو جسم سے باہر نکل کر دوسرے جہانوں کو کھوجنے کی ہمت ملتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اوپر آتے ہیں دوسرے توانائی کے مرکز یعنی سیکرل چکرا کی طرف۔ یہ ہمارے جذبات اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کا گھر ہے۔ یہ چکر ناف کے بالکل نیچے ہوتا ہے اور ہماری جذباتی روانی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر تخلیقی طور پر خود کو رکا ہوا یا جذباتی طور پر بے حس محسوس کریں تو آرٹ یا موسیقی جیسی سرگرمیاں اس توانائی کو دوبارہ بحال کر سکتی ہیں۔ ایک متوازن سیکرل چکر ایسٹرل سفر میں لچک اور روانی پیدا کرتا ہے، کیونکہ جذباتی بوجھ ہمارے لطیف جسم کو بہت بھاری کر سکتا ہے۔ اب ہم اپنے جسم کے مرکزی حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہماری ذاتی طاقت اور دوسروں سے تعلق کے مراکز واقع ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا میں اور ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تیسرا چکر، سولر پلیکسس، ہماری ذاتی طاقت اور خود اعتمادی کی سیٹ ہے۔ یہ چکر ہماری قوت ارادی، ہماری ول پاور کا مرکز ہے۔ کم خود اعتمادی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ یہاں توانائی کا بہاؤ ٹھیک نہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کر کے انہیں حاصل کرنا اس چکر کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ ایسٹرل پروجیکشن کے لیے ایک مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس تجربے کو شعوری طور پر کنٹرول کیا جا سکے۔ اب ہم دل کے چکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک بہت خاص چکر ہے، کیونکہ یہ ہمارے نچلے یعنی مادی اور اوپری یعنی روحانی چکروں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ دل کا چکر محبت اور ہمدردی کا مرکز ہے۔ تنہائی کا احساس یا لوگوں پر بھروسہ کرنے میں دشواری یہ اس چکر میں رکاوٹ کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ شکر گزاری کی مشق اور دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا اس مرکز کو کھولنے کا بہترین طریقہ ہے۔ محبت اور ہمدردی جیسی ہائی وائبریشن والی توانائیاں ایسٹرل دنیا میں سفر کو زیادہ محفوظ اور روشن بناتی ہیں۔ ہمارا سفر اب اوپری چکروں کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارے اظہار اور ہماری اندرونی بصیرت سے منسلک ہیں۔ یہاں ہم اپنی سچائی کو آواز دینا اور اپنی اندرونی دنیا کو دیکھنا سیکھتے ہیں۔ پانچواں چکر گلے میں ہوتا ہے، اور یہ ہماری سچائی، ہمارے ابلاغ، ہماری کمیونیکیشن کا مرکز ہے۔ یہ چکر ہمارے سچ بولنے اور خود کو ظاہر کرنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے۔
अगर अपनी बात कहने में मुश्किल पेश आती है तो गाना गाना, जर्नलिंग करना या छोटी छोटी बातों में सच बोलने की मश्क करना इस चक्कर को साफ करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब हम तीसरी आंख की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी अंदरूनी बसीरत और इदराक का मरकज़ है। भनुओं के दरमियान वाक़ई ये चक्र हमारी वजदानी सलाहियतों यानी इंट्यूशन से जुड़ा है। ज़हनी धुंध या उलझन इसमें रुकावट की अलामत हो सकती है। मुराक़बा इस मरकज़ को साफ करता है जिससे ज़हनी वज़ाहत पैदा होती है। असल में एक साफ तीसरी आंख एस्ट्रल मुनिया में एक जीपीएस की तरह काम करती है, जो रास्ता दिखाती है और तजुर्बे को समझने में मदद देती है। और आखिर में हम अपने सफ़र की चोटी पर पहुंचते हैं, सबसे ऊंचे तवानाई के मरकज़ यानी ताज चक्र तक, जो हमें सीधा कायनाती शऊर से जोड़ता है। ये सातवां और आखिरी चक्र सहस्रारा हमारे सर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर वाक़ है और ये हमारा रूहानी गेटवे है। जब ये चक्र खुला होता है तो हम जिंदगी में गहरा मकसद और कायनात से जुड़ाव महसूस करते हैं। मुराक़बा और फितरत में वक्त गुजारना इस ताल्लुक़ को दोबारा कायम करने में मदद दे सकता है। यही वो चक्र है जिसके ज़रिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान आला तरीन शऊर और कायनाती इल्म तक रसाई हासिल की जा सकती है। तो इस सारे इल्म का अमली फ़ायदा क्या है? आइए इसे एक जामे फ्रेमवर्क में समेटते हैं। आखिर में चक्रों का ये निज़ाम खुद आगाही के लिए एक बहुत ताकतवर टूल है। ये हमें अपने जज्बाती और तवानाई के पैटर्न्स को समझने में मदद देता है। याद रखने की बात यह है कि मकसद परफेक्शन हासिल करना नहीं है, बल्कि वक्त के साथ साथ नरमी से इस्लाह करना है। और जब हमारा तवानाई का निज़ाम मुतवाज़न होता है तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का रास्ता कुदरती तौर पर हमवार और बहुत ज़्यादा काबिल रसाई हो जाता है। इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर ये एक सवाल है जो खुद से पूछना बहुत अहम है कि इस वक्त कौन सा तवानाई का मरकज़ सबसे ज़्यादा तवज्जो का तालिब है। यकीन करें, इसका जवाब ही आपके रूहानी सफ़र के अगले कदम की रहनुमाई करेगा।